کرسی ذرا بٹھا رہے تھے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں چاہ
کا دھنی ہے جو گیا مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا مدینے میں، بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، سرور مدینے میں، بلا لو مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہمارے فیصل بھائی اور ان کے اہل خانہ کا انتظام کرنا اور ہم سب سے یہاں حاضری دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث ہم فضائل درود میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی انوکھا، بڑا ہی پیارا اور سبق آموز واقعہ جو سرور کائنات علیہ السلام کے دور میں پیش ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا، نزل المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے سے ایک بار، میں خلاصہ کر رہا ہوں اس واقعے کا، ایک شکاری ایک ہرنی کو گرفتار کر کے شکار کر کے لے کر جا رہا۔ اس ہرنی نے نبی پاک علیہ السلام کو جب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ آقا کا دیدار کیا تو زبان عطا کر دی گئی۔ جانور تو جانور کی زبان میں بولتا ہے نا، ہر جانور کی اپنی الگ سی زبان ہے، الگ سا اسٹائل ہے، پرندے الگ بولی بولتے ہیں، کتے کی الگ انداز ہے، اور جانوروں کا الگ انداز ہے۔ ہرنی کو کبھی کسی نے، میں نے تو آج تک اس کی آواز نہیں سنی، کبھی اتنا قریب سے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ہرنی نے جانور کی بولی میں نہیں، انسانی زبان میں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور، یہ مجھے شخص شکار کر کے لے جا رہا ہے، مگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس وقت بھوکے ہیں، آقا آپ اس سے کہہ دیجیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ ذرا غور کیجئے کہ ماں جو ہے نا، وہ ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ جانوروں کی ماں ہو۔ اس ہرنی نے نبی پاک سے یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑوا دیجیے، مجھے رہائی دلوا دیجیے، حضور بچے چھوٹے ہیں اور اس وقت بھوکے ہیں، اس کو کہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر تم واپس نہ آئی تو واٹ از دی گارنٹی، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ کسی جانور یا کسی پرندے کو کوئی شکار کرے اور اس کو چھوڑ دے واپس آ کے سرنڈر کرے۔ اب اس جو ہرنی نے بات کی نا، وہ میرا ٹاپک ہے درود پاک کے حوالے سے۔ وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسی لعنت فرمائے جیسی اس شخص پر لعنت فرماتا ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. Look at the importance. یعنی درود پڑھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن نہ پڑھنا، اور خاص طور پر جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو، ان کا نام لیا جائے، اب درود پڑھنا کتنا ضروری ہے. پھر کہتے ہیں حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. اب اس نے گارنٹی کے طور پر اپنے آپ کو یوں پیش کیا کہ حضور میں اگر واپس نہ آؤں تو مجھ پر ویسی لعنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا اس ہرنی کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے. شکاری ویسے پہلے حیران تھا کہ یہ کون ہستی ہے، جانور ان سے باتیں کر رہا ہے، یہ جانور سے باتیں کر رہے ہیں. There is something special. تو حضور اگر کیسے مطلب یہ واپس ذمہ داری کون لے گا؟ آقا نے فرمایا میں ذمہ داری لے گا. تھوڑی دیر ہوتی ہے وہ ہرنی دوڑتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. آئے ہو سکتا ہے اس کو شکاری نے سمجھا ہو کہ جناب گارنٹی تو مان لی میں نے، جانور تو گیا، اب کدھر سے واپس آئے گا. مگر اس وقت کے آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد پہاڑ کی اوٹ سے وہی ہرنی واپس آتی ہے، گویا آ کر اپنے آپ کو پھر سرنڈر کرتی ہے، گرفتاری پیش کرتی ہے. اللہ اکبر. اب اس واقعے کا ایک اور اگلا موڑ آتا ہے. اب جب یہ ہرنی واپس آئی نا تو جبریل امین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آسمانوں سے حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آقا جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، آپ کا رب عز و جل آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. اور رب فرماتا ہے کہ جیسے یہ ہرنی اپنی واپس لوٹ کر آئی ہے، اے میرے محبوب آپ کی امت آپ پر لوٹا دوں گا. تو شکاری سارا منظر دیکھ رہا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میں آج کوئی بیان نہ کروں اور مزید کوئی بیان نہ کروں، اسی ایک واقعے کی اگر جزیات پر بات کرتے چلے جائیں تو یہی کافی ہے. اس ایک واقعے میں کتنی باتیں سیکھنے والی ہیں. پہلی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ ماں کی شفقت، ماں کا پیار، سبحان اللہ. دنیا میں انکنڈیشنل اگر کوئی پیار کرتا ہے نا تو والدین ہی کرتے ہیں. باقی تمام محبتوں میں غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ماں باپ کی محبت میں کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جس کو آپ کے صلے کی امید نہیں ہوتی انہیں، چاہے وہ انسانوں کے ماں باپ ہو، اور انسان کے ماں باپ تو اشرف المخلوقات. مگر آج اولاد ہے جو ماں باپ کی قدر نہیں ہے. دو باتیں بڑی اہم ہیں. نام نامی اس میں گرامی سننا ہے تو لازمی درود پاک پڑھنا ہے، عادت بنائیں. درود پاک سے دور نہ رہیں. صرف آج کے دن کا اینالائز کر لیتے ہیں، فرام دا مارننگ ٹل ناؤ، ابھی تک پورے دن میں ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھا؟ اپنے آپ سے پوچھو. نہ جانے کتنی بار موبائل اٹھایا، کتنی بار فضول باتیں کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک میری اور آپ کی زبان پر آج پورے دن میں کتنی بار آیا؟ دن تو گزرتے جا رہے ہیں مگر یہ زبان ذکر و درود سے دور ہے. علماء بڑی پیاری بات ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ماشاءاللہ نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے. ایسی محفل میں کبھی ہم جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، اپنی گاڑی میں بھی نعت شریف سن رہے ہوتے ہیں. جب نام پاک لیا جائے گا نا تو آپ نے درود لازمی پڑھنا ہے. اب انسان بعض اوقات مس کر جاتا ہے، محفل میں گیا بار بار سرکار علیہ السلام کا نام لیا گیا. تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بندہ پرٹیکولرلی ایک خاص لمٹ جو ہے اپنے ساتھ لازم کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار 200 بار یا 313 بار درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تاکہ اگر کسی جگہ پر پیارے آقا کا نام سنا اور درود نہ پڑھ سکا تو یہ الٹرنیٹو قائم مقام ہو جائے. تو آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. دوسری بات، اس ہرنی نے کیا کہا کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. یہ بھی بڑی بیماری عام ہو گئی ہے. نماز پڑھتے ہی فوراً ایک تو نماز نہیں پڑھتے، اور پڑھے تو جناب اتنی جلدی لگی ہوئی ہوتی ہے، ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں اور جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. یہ خاص مانگنے کا وقت یاد رکھیے. چاہے اکیلے نماز پڑھے، جماعت سے پڑھے تو اور زیادہ خاص وقت ہے، کیونکہ مجمع مسلمانان میں جہاں مسلمان مل کر دعا کریں، مجمع میں دعا ہو، یہ قبولیت کے دعا کا وقت ہے.
پھر نماز کے بعد خاص رحمت الہی متوجہ ہے آپ پر، آپ مانگیں اللہ سے، پسند ہے اسے، مگر دعا کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مگر ہم عجیب لوگ ہیں، نہیں دنیا کا دستور دیکھیں، میرے رب کی شان دیکھو اور ہم لوگ کیسے ہیں۔ آج میں اور آپ، ہم سے کوئی بندہ دوست ہو، قریبی رشتہ دار ہو، جاننے والا ہو، اور ہم سے کہے یار آج کل بڑا پریشان ہوں، تھوڑے سے پیسے چاہیے، شاید ہم پہلی باری میں مدد کر دیں گے، یار ہمارا جاننے والا ہے، پہلی بار کہا ہے چلو یار مدد کر دو، 10-15 دن بعد پھر آ جائے یار بڑا پریشان ہوں، تھوڑی سی مزید مدد کر دو۔ اب تھوڑا سا جو پہلی بار انداز تھا وہ ہمارا ڈفر ہو جائے گا، دوبارہ آ گیا یار، چلو یار کوئی بات نہیں، تھوڑے دیر بعد پھر آ جائے ہمارے پاس، اب کیا کریں گے؟ ارے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار ہم فون بھی نہیں اٹھائیں گے، 5ویں بار شاید نمبر بھی بلاک کر دیں گے۔ یہ ہے دنیا، 2-4 بار کسی سے مدد مانگ لو، کوئی بھی فیور، صرف پیسے نہیں، واٹ ایور فیور، آپ دنیا والوں سے 3-4 بار مانگ لیں، انداز بدل جاتا ہے۔ میرے کریم کو دیکھو جو جتنی بار مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کی کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، جو جتنا مانگتا ہے۔ ہاں حدیث میں مضمون ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے اللہ سے جتنا گر گڑاتا ہے اللہ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے۔ مگر ہم عجیب لوگ ہیں، ہم دنیا والوں سے تو مانگتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے۔ عادت بناؤ دعا کرنے کی عادت۔ پیارے آقا کی سیرت پڑھتے گی نا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گا، کون سا موقع ہے کہ نبی پاک نے دعا نہیں کی؟ یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سوتے وقت کی دعا، جاگنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یعنی دعائیں ہی میں بولتا جاؤں، آئینہ دیکھنے کی دعا، تیل لگانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، چاند گرنے کی دعا، بجلی کڑکے تو دعا، بارش ہو تو دعا۔ آقا کا کون سا لمحہ دعا سے خالی تھا؟ یہ ساری دعائیں کہاں سے آئیں؟ میرے آقا نے قدم قدم پر رب سے مانگا، قدم قدم پر سوال کیا۔ پھر پوچھتا ہوں، ہم نے پورے دن میں کتنی بار اللہ سے مانگا، کتنی بار رب سے لو لگائی، کتنی بار رب سے کنیکشن کیا؟ ہم دور ہو گئے ان چیزوں سے، قدم قدم پر میرے آقا سواری پر بیٹھے تو دعا۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ سوال ہے رب سے، التجا ہے۔ جتنی خوبصورت دعا ہے آئینہ دیکھنے کی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ چہرہ بڑا اچھا بنا دیا، میرے اخلاق بھی اچھے چلے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ پڑھنے، اللہ سے کھانا شروع کرنے، اللہ سے دعا کرنے کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کا نام جو ہے کوئی مشکل میں نہیں ڈالتا، پریشانی اور بیماریوں سے دور کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں صدق کے دل سے بندہ کھانا کھائے، یہ دعا کرے، زہر بھی ہوگا کھانے میں اثر نہیں کرے گا۔ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس رب کا شکر جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ دعائیں شکر نہیں کرتے۔ خدا را سیکھیے نبی پاک کی سیرت سے۔ اور آپ نے سنا وہ ہرنی کہتی حضور ایسی لعنت اس شخص پر جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ دعا میں فائدہ ہمارا ہے، نہیں کرتے۔ چلے آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کثرت سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور واقعی دعا کنیکٹیویٹی اللہ سے، وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ، وداؤٹ اینی سیکرٹری، نو نیڈ۔ سوچو نا، دنیا میں کسی بہت بڑے شخص سے ملنا ہو، آپ کو میں کہوں جناب وزیر اعلیٰ سے ملنا ہے، وزیر اعظم سے ملنا ہے، صدر سے ملنا ہے، فلاں جناب بادشاہ سے ملنا ہے، اب وہ تو ملاقات نہیں ملے گی، مل گئی تو کوئی سیکرٹری بیچ میں ہوگا، کہے گا ٹھیک ہے جناب اتنے دن بعد فلاں جگہ پر یہ ڈریس کوڈ ہے اور اتنی منٹ کی ملاقات ہے، ٹھیک ہے، منٹیں بھی طے ہو گئی، سیکرٹری بھی ساتھ ہے، ٹائم بھی اس نے بتانا ہے۔ دنیا کے کسی وزیر سے ملنے کے لیے ٹائم لیمٹ، سیکرٹری اینڈ اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ۔ وہ احکم الحاکمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس سے جب بات کرنی ہے کوئی سیکرٹری نہیں ریکوائرڈ۔ ہاتھ اٹھاؤ، سر جھکاؤ اور باتیں کرنا شروع کر دو اپنے دوست سے، جو دل میں ہے کہو اس سے۔ 5-10 منٹ کی ملاقات نہیں ہے، جتنی دیر کی کرنی ہے کرو، آپ کی مرضی ہے، اور جتنی بار کرو۔ وہ ایک وزیر سے مل کر نکلے، دوبارہ کہیں اگلے ہفتے پھر ملنا ہے، کیا ہو گیا بھائی، ملاقات ہو گئی، اب ٹھیک ہے بہت ہو گیا،
ادھر صبح بھی دعا مانگو، ظہر میں مانگو، عصر میں مانگو، مغرب میں مانگو، عشاء میں مانگو، تہجد میں اٹھ کے مانگو تو اور عطا فرماتا ہے، پھر بھی دعاؤں سے دور ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو دو باتیں اسی ایک حدیث سے، ایک واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے، درود پاک اور پھر دعائیں۔ آج کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ آج کون ہے جو مصیبت زدہ نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں اللہ سے مانگتے، کیوں نہیں درود پڑھتے؟ دونوں فارمولے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماروں سے، بیماریوں سے دور ہونے کے فارمولے ہیں۔ یا آپ درود کثرت سے پڑھیں، آپ دعائیں کثرت سے مانگیں، اللہ کریم ہے، وہ آپ کی مشکلیں آسان فرما دے۔ بہرحال نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور جتنا ہو سکتا دل جمعی کے ساتھ۔ ہاں ایک اور پرابلم نہیں ہے، دعا بھی مانگتے ہیں، دماغ دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دیکھتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے، ناخن تراش، ناخن کو کاٹتے ہوئے۔ دعا اللہ سے مانگ رہے ہو، اور سٹائل کیا ہے آپ کا؟ رب سے بات کر رہے ہو یار، کتنا فوکس ریکوائرڈ ہونا چاہیے۔ آج کسی وزیر، کسی سیٹ صاحب، کسی بڑی پرسنالٹی، کسی اپنی پارٹی کے پاس جاتے ہو، کتنا توجہ ہوتی ہے اس کی طرف۔ 10 منٹ ملے یار، بات پوری کر لو، اپنی طریقے سے پریزنٹیشن تیار کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور کوئی خیال نہیں، کوئی دھیان نہیں۔ یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ ہاں دل غافل ہے تو نہیں سنی جائے گی دعا، دل بھی اللہ کی طرف ہو، دھیان بھی اللہ کی طرف ہو، خیال ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پھر دیکھو کیسے کرم کے در کھلتے ہیں، کیسے مشکلیں دور ہوتی ہیں، کیسے خزانے برستے ہیں۔ تو بہرحال مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ کہلاتا ہے ربیع الاخر، 11ویں شریف اس مہینے میں منائی گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت، ماشاءاللہ سارے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے ہیں، اور کون مسلمان ہے ساری دنیا میں جو ان کا ادب، ان کا احترام دل بنا رکھتا ہو۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی، میں اسی عادت کے بارے میں آج چند باتیں عرض کروں گا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی تلاوت قرآن کرتے ہیں، اتنی تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ 15 سال تک سیدی غوث اعظم نے روزانہ رات ایک قرآن ختم کیا، ڈیلی نائٹ۔ اٹ مینس 365 ختم قرآن اپروکسیمیٹلی ان اے ایئر۔ ہر سال گویا 350 سے زیادہ قرآن ختم کرنا، روزانہ ایک قرآن ختم کرنا۔ ہم کہلاتے تو قادری ہیں، کہلاتے غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہمارے گھروں میں بچپن سے 11ویں بن رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر 11ویں والے پیر کو ماننے والے خود قرآن کتنا پڑھتے ہیں، اور پھر پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے، انڈرسٹینڈ کرنا اور ہے۔ قرآن سے ہماری محبت کتنی ہے؟ جب نئی دکان لی، نئی فیکٹری لی، نیا گھر لیا، پہلا کام یا قرآن خانی کا، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد قرآن کو بالکل اچھے انداز میں لپیٹ کر اوپر رکھ دینا، کیونکہ برکت چاہیے، دکان میں بھی برکت چاہیے۔ کچھ لوگوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، دکان کھولتے ہی صبح یاسین شریف پڑھ کے جانا، بھائی ہماری دکان میں برکت ہو جائے۔ یعنی قرآن کا ہمارا کنیکشن کیا ہے؟ پیسے بڑھ جائیں، کاروبار میں برکت ہو جائے، گھر لیا ہے تو کوئی جن آصف وغیرہ نہ آئے، دیٹس اٹ۔ اللہ نے قرآن میں مجھ سے کہا کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے، سکھایا کیا گیا ہے، وہ کتنوں نے کوشش کی۔ اب سوچئے نا، جو مین پرپس قرآن کا ہے، جو ہمارے لیے سر چشمہ ہدایت ہے، اس کو کس نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہماری کنیکٹیوٹی قرآن سے کیا ہے کہ بس یار گھر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، آج کل پریشانی ہے، چلو ختم قرآن کر لیں۔ نو ڈاؤٹ ختم قرآن رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، لیکن دوسرے لوگ آ کر پڑھ دیں ہمارے گھر میں، ہماری دکان پہ قرآن، مدرسے کے بچے آ جائیں۔ آپ نے اور میں نے کتنی بار قرآن پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، دل سے پڑھ کر اس کی روحانیت دل میں محسوس کی۔ سوچئے نا، ہمارا تو بس چلتا نہیں ہے، ورنہ نماز پڑھنے کے لیے بھی بندہ رکھ لیں، تہجد کے لیے تو ایکسٹرا پیسے دے دیں اس کو کہ روز تہجد پڑھنا میرے نام کی، یہ اللہ کی مہربانی ہے، نماز ہم پر ہی فرض ہے، ورنہ اس کے بھی بندے رکھ لیے ہوتے ہم نے۔ ایسا نہ کرو یار، ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، مگر اتنی دوری ہے قرآن سے، اتنی جناب ہم اتنا دور ہے قرآن سے، پتہ بھی نہیں ہے قرآن میں کیا کیا احکامات ہیں۔ میں صرف آج ایک واقعہ، اور ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام، اسلام کی دنیا کی تاریخ کا ایک شاندار واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ہمیں جناب دنیا بھر کے عجیب عجیب واقعات پتہ ہیں،
بڑی سٹوریز پتہ ہیں، بڑے جناب ہسٹوریکل ایونٹس پتہ ہیں، قرآنی واقعات نہیں پتہ۔ آج میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، پیران پیر ہر روز 15 سال تک قرآن ختم کرتے رہے، اسی قرآن سے۔ ایک واقعہ آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس واقعے سے چند مدنی پھول۔ یہ واقعہ ہے 18-19 سال کے ایک نوجوان، 18-19 ایئرز ایج، بہت بڑی ایج نہیں ہوتی، مگر اس نوجوان کو اللہ نے کیسا نوازا تھا۔ اس پورے محلے میں جہاں یہ نوجوان رہتا تھا، ایوری بڈی از دیئر، سارے بت پرست، تقریباً سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نوجوان کے دل میں ایمان کا نور تھا، وہ بت پرستی سے بیزار تھا، وہ ان لوگوں کے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ لوگ بڑا کھینچنے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح اس نوجوان کو ہم بت پرستی پر لگا دیں، مگر وہ اس کے خلاف ہی بات کرتا تھا۔ ایک دن سارے اس علاقے کے اندر ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، شراب، ناچ گانے، برے کام، بتوں کی پوجا سب ہوتی تھی۔ سارے شہر والے ادھر گئے، اس نوجوان کو بھی کہا تم بھی چلو۔ میں نہیں جاتا، مجھے ان چیزوں میں لطف نہیں آتا، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ سارے گاؤں والے چلے گئے، شہر والے چلے گئے، یہ اکیلا رہ گیا۔ چلتے 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 ان گاؤں والوں کے بت خانے میں داخل ہوا۔ اب جب بت خانے میں داخل ہوا تو دیکھا بہت سارے بت، بہت سارے خدا، چھوٹا بڑا درمیانہ، اور ایک بہت بڑا بت اس کے درمیان سب کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ اس نوجوان نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، سارے بت توڑ دیے۔ جو بڑا والا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑا رکھ دیا، باہر آ گیا۔ گاؤں والے فنکشن سے فارغ ہو کر جب واپس آئے، اب اپنے بت خانے میں گئے تو حال دیکھ کر غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کو جن کو ہم پوچھتے ہیں ہاتھ پیر توڑ دیے، کون ہو سکتا ہے یہ گستاخی کرنے والا؟ سب نے مشورہ کیا کہ وہی نوجوان ہے جو ہم میں سے کسی کی بات مانتا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے جو بتوں کو پوچھتا نہیں ہے، ہمارے خلاف بات کرتا ہے، ہو نہ ہو اس نے کیا ہو۔ بلایا اس کو، پکڑ کے کہ بتاؤ کس نے کیا یہ؟ اس نوجوان نے کہا اسی سے پوچھ لو نا، جو سب سے بڑا بت ہے، دیکھو اس کے کاندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، یہ بتا دے گا تم کو کس نے کیا ہے۔ یعنی یہ گویا ایک ڈیمونسٹریشن تھا، ایک زبردست عملی پریکٹیکل کر کے اس نوجوان نے بتایا۔ تو وہ بتوں کے پجاری کہتے ہیں ہمارے بت کہاں سے بتائیں گے، تھوڑی بول سکتے ہیں۔ اب اس نوجوان نے گویا زبردست میسج کیا، اور یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اس نوجوان نے کیا خوبصورت بات کی۔ اب یہ پارہ ہے 17واں سورہ انبیاء، آیت نمبر 66 اور 67، سنیے گا۔ قرآن جو الفاظ تھے اللہ نے وہ قرآن میں نقل کیے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم اف لكم لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ وہ نوجوان کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے کیا تو اللہ کے سوا ایسے تو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان دے، یہ بھی نہ بتا سکے کہ کس نے مارا ہے؟ تو تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ بیسیکلی شاندار میسج تھا، مگر جن کی آنکھوں پر پردے ہونا، جن کے دلوں پر مہر ہو، آج بھی ان کو سامنے بٹھا کر دلائل کے ذریعے سمجھاؤ تو نہیں سمجھتے۔ اس نوجوان نے ایک ڈیمونسٹریشن کر کے، ایک زبردست پریکٹیکل کر کے سمجھایا کہ جب یہ بت ان کے ہاتھ پیر توڑو تب بھی نہیں بتا سکتے، پھر بھی تم ان کو پوچھتے ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان ظالموں نے ایمان لانے کی بجائے اس نوجوان کے بارے میں ڈیسیشن کیا کیا؟ وہ کہتے حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اعلان کیا اپنی قوم نے کہ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ پکڑ لیا۔ اب پلان کیا کیا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ میں اب تک نام نہیں لے رہا، آپ اپنے اپنے دل سے پوچھئے کہ کون کون پہنچ گیا یہ کس کا واقعہ؟ چند لوگ پہنچے، حالانکہ اب تک کی جو بات ہے اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ میں جان بوجھ کر شروع سے میں نے نام نہیں لیا کہ میں کس کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، لیکن یہ کتنی اہم، مطلب دل کو چوٹ کرنے والی بات ہے نا کہ اللہ کے نبی کا واقعہ چل رہا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو قوم نے جلانے کا پلان کر دیا، مگر آج ارسطو فلسطو پتہ نہیں کس کس کے واقعات یاد ہوں گے، ایسی جناب
سنڈریلا امبریلا کی سٹوریاں سن لو. نہیں پتا تو اللہ کے نبی اور صحابہ کے واقعات ہمیں نہیں پتا. اتنی دوری ہے دین سے. بہرحال اب پلان کیا گیا کہ آگ جلائی جائے. اب آگ کیسی جلائی گئی؟ ون آف دا ہسٹوریکل فائر. میں اس جگہ پر گیا ہوں, یہ ترکی میں جگہ آج بھی موجود ہے, کہ جہاں حضرت ابراہیم کو معاذ اللہ جلا کر جلانے کا جو پلان کیا گیا تھا, اور کتنی دور سے آپ کو اس آگ میں پھینکا جاتا تھا, کیونکہ اتنی بڑی آگ تھی کہ قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو پلان یہ کیا گیا کہ جس توپ کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں, اس توپ کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا جانا تھا. اب کیا ہوا, جو اصل میرا آج کا ٹاپک ہے, ایک تو میری نیت یہ تھی یہ واقعہ سنانے کی کہ انٹریکشن جو ہے, ہمارا انٹرسٹ لیول جو ہے وہ قرآن سے بڑھ جائے. ہم پڑھیں قرآن کو, ریئلائز کریں, بچوں کو سنائیں, بچوں کو پڑھائیں کہ دیکھو اللہ کے نبیوں کے کیا واقعات ہیں. عجیب عجیب اسٹوری بک لا کے دیتے ہو, اپنے بچوں کو بٹھا کر کیوں قرآن کے واقعات نہیں سناتے؟ گھر میں قرآنی واقعات پڑھو گے اور رحمتوں کا نزول ہوگا. اور انٹرسٹ لیول تو ویسے ہی ہے. اور دوسری میری جو نیت تھی, جو اس پورے بیان کا ٹاپک ہے, اب کیا ہوا, زبردست آگ لگا دی گئی. جب آگ کی طرف آپ کو نمرود کی قوم نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا نا, تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات نے, سارے چرند پرند, تمام جانوروں نے, تمام مخلوقات نے اللہ سے عرض کرنا شروع کیا, اے اللہ تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے, اے اللہ تیرا نبی آگ میں جا رہا ہے, اے اللہ تیری توحید کا علم بردار اور پرستار اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اگر یہ بھی جل گیا, یہ بھی دنیا سے چلا گیا, کون تیرا نام لے گا؟ اگر ہمیں اجازت دے تو ہم ان کی مدد کریں. اللہ سے عرض کی جا رہی ہے, مخلوقات عرض کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر ابراہیم میرے خلیل ہیں, میں ان کا معبود ہوں, ان کا رب ہوں, اگر یہ تم سے فریاد کرے, طلب کرے, تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارے, تو میری طرف سے اجازت ہے. اب اسی مومنٹ پانی کا فرشتہ, جو فرشتہ ہے آپ کے پاس آیا کہ حضور صرف حکم کر دیں, ابھی ایسی بارش برساؤں گا کہ یہ ساری آگ فوراً ختم ہو جانی ہے. پھر اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا کہ حضور حکم دیجئے, ایسی ہوا چلانی ہے یہ ساری آگ بجھ جانی ہے. سوچو, آگ نظر آ رہی ہے اور ایسی آگ کے کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم نے ان دونوں فرشتوں کو کیا فرمایا, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے میرا اللہ کافی ہے, وہی میرا بہترین کارساز ہے, وہ جب چاہے گا اور جس طرح چاہے گا اس کی مرضی ہے, وہ میری مدد فرمائے, مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. اللہ اکبر, اللہ کی جو مرضی میں اس پر راضی ہوں. اچھا اب ہوا کیا, حضرت ابراہیم نے ایک دعا پڑھی اس آگ میں جانے سے پہلے. ہو سکے اس دعا کو یاد بھی کر لیں, مصیبت پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی آتی ہیں. تو اب حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے. جیسے آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے, حضرت جبرائیل آ گئے کہ حضور کیا آپ کو کوئی مجھ سے حاجت ہے, کچھ ہیلپ, کوئی مدد؟ روح امین ہے نا, اینجلز کے فرشتوں کی بھی سردار ہے. اب روح امین سے, جبریل امین سے حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. اب حضرت جبریل امین نے بڑا انٹرسٹنگ کوسچن کیا, توجہ رکھیے گا. حضرت جبریل کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ ہم سے سوال نہیں کر رہے, ہم سے مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مانگ لینا. اللہ کو تو اپنی حاجت کہیے, آگ میں چلے گئے آپ. اللہ اکبر. اب ذرا جملہ سنیے گا حضرت ابراہیم کا. عمر کیا ہے؟ 18-19 سال. یہ ایج اتنی بڑی ایج نہیں ہے. لوک ایٹ دی توکل, اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیسا ہے. حضرت جبریل کہہ رہے ہیں آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو کہہ دیں, اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے اللہ کو میری تمام باتوں کا علم ہے, وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے, مجھے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق 16 سال اور ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 20 سال ہے. کتنی دیر آگ میں رہے؟ آج دنیا کی آگ میں سیکنڈ ہم انگلی نہیں ڈال سکتے. ایسی آگ جو اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا تھا وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا, اتنی اونچی آگ تھی وہ. حضرت ابراہیم اس آگ میں, ایک مفسرین کا قول ہے کہ 7 دن اور ایک مفسرین کا قول ہے کہ 40 دن رہے, 40 days. اچھا اب رب کی طرف بھروسہ تھا نا, اللہ جو چاہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ امتحان میرے رب کی طرف سے, میں راضی ہوں. اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا؟ آگ کو ڈائریکٹلی آرڈر آگ کو ہوتا ہے, اور یہ آرڈر بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ
ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. سبحان اللہ. مفسرین نے اس پر بھی بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ صرف ٹھنڈی ہونے کا کہہ دیا جاتا, سلامتی والی آگ کیوں کہا؟ فرمایا اگر یہ نہ کہا جاتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کو تکلیف دیتی, تو گویا آگ جو ہے ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی. حضرت ابراہیم کے لیے گویا آگ گلزار بن گئی. 40 دن کے بعد یا ایک روایت کے مطابق 7 دن کے بعد آپ آگ سے باہر آتے ہیں, آپ کا ایک دھواں بھی نہیں جلتا ہے, آپ کا بال بھی بھیگا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, بات کیا تھی؟ بات بھروسے کی تھی, بات رب پر یقین کی تھی, امتحان کے لیے تیار ہونے کی تھی, اللہ پر بھروسہ ایسا تھا. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات شاعر کہتے ہیں نا کہ آج بھی اگر ابراہیم سا ایمان مل جائے, آج بھی ابراہیم سا بھروسہ مل جائے تو آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے. خوبصورت شعر ہے نا, فرماتے ہیں ہو جائے آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور سبحان اللہ, عقل کیا کہتی ہے؟ ہر چیز جو ہے نا بعض اوقات ہم ڈیسیژن لیتے ہیں عقل کے ذریعے, ہر ڈیسیژن عقل سے نہیں ہوتا, کچھ فیصلے دل کی ہوتے ہیں. عقل تو کہتی تھی جل جائیں گے, آگ میں جا کر راکھ ہو جائیں گے, دل تھا کہ رب کی رضا پر راضی تھا. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھا, بے خطر خود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی, عقل تو سوچتی رہ گئی تھی. حضرت ابراہیم نے گویا چھلانگ لگا دی تھی کیونکہ عشق ساتھ تھا, بھروسہ ساتھ تھا. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آج کے اس مختصر سے بیان کا جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں, جو موضوع آپ تک پہنچانا تھا, ایک پہلی کوشش تو یہ ہے کہ خدا را آج سے نیت کر لو کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں, روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں, ان قرآنی واقعات کو سیکھیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. اب تو دعوت اسلامی نے بڑا آسان کر دیا, اپلیکیشنز کے ذریعے قرآن, اس کا ترجمہ, اس کی آسان زبان میں اردو تفسیر سراج الجنان دے دی ہے. ہم سب کے گھروں میں تفسیر سراج الجنان ہونی چاہیے, آسان اردو میں موجود ہے, آپ پڑھتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے. اور دوسرا جو میرا آج جو آپ کو پیغام دینا تھا حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو سنا کر, کہ آج ہم اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں, آج اللہ پر ٹرسٹ لیول ہمارا کتنا ہے, ہم اپنے رب کے طرف سے آئے ہوئی آزمائش یا اس کی طرف سے آئے ہوئے امتحان پہ کتنے ثابت قدم ہیں. ہمارے بہت سارے گناہوں کی وجہ جو ہے, بہت سارے گناہوں کی وجہ اگر غور کریں نا تو اللہ پر بھروسے کی کمی ہوتی جا رہی ہے. کیوں بندہ حرام روزی کی طرف جا رہا ہے؟ یار جیسا سیدھا سیدھا کر رہا ہوں تو پتہ نہیں کب پیسے والا بنوں گا, نوکری والا تو نوکری والا ہی رہوں گا, فلیٹ والا فلیٹ والا ہی رہوں گا, بنگلے والا تو نہیں ہو سکتا. بنگلے والا ہوں تو بڑا کیسے ہوگا, یہ سیدھے کام سے تو نہیں ہوگا. برکت تو ہو نہیں رہی ہے, چلو ذرا شارٹ کٹ مارتے ہیں. یہ وہ لیول ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان پھر کوئی دوسری راہ اختیار کرتا ہے, غلط طریقے کی طرف جاتا ہے. اور صرف پیسے کمانے میں نہیں, ہمارا بہت سارے معاملات میں رب کا بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار پیسہ ہوگا نا تو علاج ہو جائے گا, پیسہ ہوگا تو بہت ساری خوشیاں مل جائیں گی, انجوائے کریں گے لائف کو, پیسا ہوا تو پھر مکے مدینے بھی جائیں گے. اچھا کچھ لوگ دل کو یوں بہلاتے ہیں یار میں اس کی بھی تھوڑی بہت ڈنڈی مار لیتا ہوں, پھر حج پہ بھی چلا جاتا ہوں, عمرے پہ بھی چلا جاتا ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, یاد رکھنا توکل جو ہے نا, نام توکل کی پہلے ڈیفینیشن سمجھ. توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنے ہیں, کاروبار کریں, نوکری کریں, آپ رزق حلال کی کوشش کریں. ایسا نہیں گھر بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے جناب اب اللہ دینے والا ہے تو مجھے گھر پہ خود ہی دروازہ کھلے گا اور ٹوکرا آ جائے گا ہر مہینے. ایسا نہیں ہوگا, کوشش کریں. توکل اسباب کے ترک کا نام نہیں ہے, لیکن توکل جو ہے اسباب پر سارا انحصار کرنے کا نام بھی نہیں ہے کہ بھائی یار پیسے ہوں گے تو ہوگا. اگر ایسا ہے کہ پیسے ہی سے علاج ہوتا ہے, پیسے ہی سے مشکلیں دور ہوتی ہیں, تو کوئی مالدار نہ بیمار ہوتا, نہ بستر علالت پر اس کا انتقال ہوتا, نہ جناب وہ غمزدہ ہوتا. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, مال ہی سب کچھ نہیں ہے. اللہ راضی ہوا تو علاج بھی ہو جانا. ایسے ماشاءاللہ بشیر بھائی موجود ہیں, ان کے پاس تو ایسے نہ جانے کتنے کام ہی یہی ہے, ذکر و درود اور جناب دم کرنا اور تعویذات دینا. اور ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ واقعات کی پوری لائن ہے. بڑے بڑے مریض, 1 روپیہ نہیں ہے علاج کے لیے, کینسر کا مرض ڈاکٹروں نے منع کر دیا. اللہ راضی ہو, کسی کی دعا لگ جائے, خود وہ رو کے دعا کرے, درود پڑھتا پڑھتا سو جائے, صبح اٹھے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہو, دنیا کا بہترین ہاسپٹل ہو, دنیا کے بہترین ملک میں جا کر کروڑوں روپے علاج پہ خرچ کر لے,
اگر شفا نہیں ملنی تو رب نے نہیں دے دی تو وہ نہیں ملنی ہے. پیسے سے نہیں ملتی شفا, مال سے نہیں ہوتی پرابلم سالو. اللہ راضی ہے وہ سب ہونا. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو. علاج کرنا سنت ہے, مگر علاج کر کر یہ سمجھنا کہ جناب یہ فلاں دوائی کھائی تو جناب شفا ملنی نہیں. اللہ چاہے گا تو ملے گی. بالکل اسی طرح ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے چلے جانا. پیسے ہوں گے تو مدینے جاؤ گے, بھول ہے تمہاری. لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت مال ہے, ساری دنیا دیکھی, مدینہ نہیں دیکھا, مکہ نہیں دیکھا. اور ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے رہنے کو گھر نہیں ہے, جب دیکھو مدینے میں نظر آتے ہیں. آقا انہیں بلا لیتے ہیں, وہ حج کرتے ہیں. کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ مال تو نہیں ہے ان کے پاس. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جائے. کام بنتے ہیں, بگڑے تو خود ہی بن جاتے ہیں. یہ کبھی بھی مت سوچا کرو, بھروسہ رب پر رکھو. اور میں آج قرآن پاک کی آیت, اللہ اکبر, اتنی ساری پرابلمز کا سولوشن ہے. اگر اس آیت کو یاد کر لیں, اس کے ترجمے کو یاد کر لیں, اور آپ پریشان ہو تو اس کو دہرا لیں, آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ قرآن میں رب نے وعدہ کیا. آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کبھی کبھی ایسی ڈیفیکلٹی لائف میں, اور عموماً آئی جاتی ہے, جو خاص طور پہ 40+ ہیں, وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کیونکہ ایک سرکل لائف کا گزر چکا ہوگا. کبھی لائف میں ایسے مرے پھنس گئے, کاروبار میں یا فیملی میں یا واٹ ایور پرابلم میں, کہ ہمیں لگا کہ یار اب زندگی ختم ہو گئی, اب نہیں کر سکتا میں, اب تو جناب کیسے سولو ہوگا. پتہ نہیں کدھر سے معاملہ سیدھا ہونا شروع ہوا, کدھر سے کوئی غیبی مدد آئی, کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, کوئی کام سیدھا ہو گیا, اور ایک کے بعد ایک کام سیدھے ہوتے گئے اور اللہ نے پھر کھڑا کر دیا. ایسا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ اس وقت تو آپ سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا. سنو, یہ وعدہ رب نے قرآن میں کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ سے ڈرے, اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. بندہ اللہ سے رابطہ کر لینا, راستہ نکالے گا. اور کیسے نکالے گا؟ خود قرآن میں فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تمہیں ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تم سوچ بھی نہیں سکتے ادھر سے راستہ بنائے گا, ادھر سے تمہیں روزی ملے گی. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. خدارا آپ رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. آپ یقین کرو, آپ کو بعض اوقات یہ بھروسہ کب شیک ہوتا ہے, یار یہ مولوی صاحب باتیں تو کر رہے ہیں, قرضہ ہے جناب 1 کروڑ روپے کا, کمائی ہے 20,000 روپے مہینے کی, کیسے اترے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا. میں ساری زندگی تنخواہ پر کام کروں گا, قرضہ تو نہیں اتر سکتا, گھر تو لے نہیں سکتا. یہ سوچ کس کی ہے؟ میری اور آپ کی. لمٹ ہے مجھے اور آپ کو, ایک لمٹ تک. میں مثال کے طور پہ یہاں بیٹھا ہوں, مجھے آخری ہمارے مدنی بھائی نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر اس کالونی کے آخر میں کسی کا گھر ہے تو اس میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. لمٹ ہے, میری آئی سائٹ کی لمٹ ہے, میری تھنک اور میری پاور کی لمٹ ہے. مگر میرے رب کی طاقت لامحدود ہے. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا وہ رب بھی نہیں کر سکتا. چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے گھر میں کبھی آپ اس پریکٹیکل کو بھی کیجیے گا, چونٹی جا رہی ہو, گھر میں چونٹیاں جاتی ہیں, کبھی کبھی چونٹیاں ہو جاتی ہیں, کسی چونٹی کے آگے سیب رکھتا ہے, سیب جنا سے سامنے چونٹی کیا کرے گی؟ رک جائے, یا تو راستہ بدلے گی یا واپس ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے اس چونٹی کی سائز کے بارے میں سوچیے کہ وہ چونٹی جب سیب کو دیکھ رہی ہوگی اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ, اوہو اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی, میں کیسے ہٹاؤں گی اسے؟ پاسبل ہی نہیں ہے, کراس بھی نہیں کر سکتی, ہٹا بھی نہیں سکتی. چونٹی واپس مڑ جائے گی نا. آپ نے وہ سیب اٹھا کے واپس جیب میں رکھ لیا, چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا. آپ کے لیے کیا ہے یہ؟ جب جواب دیں گے سمجھ جائیں گے بات. سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کی جو مشکل, میری جو مشکل سامنے ہے وہ میرے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. مجھے فیل ہو رہا ہے اٹس ناٹ پاسبل, یہ کیسے حل ہوگا؟ ارے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں, اس کے لیے کچھ نہیں ہے میری اور آپ کی مشکل. ہمیں ڈاکٹر نے منع کر دیا نا, نہیں ہو سکتا علاج, ادھر بھروسہ کیوں ختم ہو گیا میرا؟ میرے رب نے ہی علاج بنانا ہے, میرے رب نے ہی شفا کو تخلیق کیا ہے. وہ کن فرمائے تو دنیا بن جاتی ہے, وہ فرمائے تو کیوں مجھے علاج نہیں ہو سکتا, کیوں میری مشکل حل نہیں ہو سکتی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ نے ایک ہی شرط رکھی ہے, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راہ نجات نکال دے گا. پکڑ لو نا اللہ کی رحمت کا دامن, کر لو اس سے رابطہ, بھروسہ کرو اس پر. سبحان اللہ, ایسے واقعات آپ کے سامنے لائف میں موجود ہوتے ہیں کہ بندہ کیسے پھٹ پھر کھڑا ہو گیا. اللہ نے مدد کی نا,
رب پر کبھی بھروسہ اپنا شیک مت ہونے دینا، اللہ سے بھروسہ مت چھوڑنا. اور جب اللہ پر بھروسہ ہو، حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ رب پر بھروسہ کرے اللہ اسے ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح سارے خالی پیٹ میں اپنے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، ایک پرندہ نہیں جو خالی پیٹ واپس آتا ہے. سب کے پیٹ بھرے ہیں، سب گھونسلے میں کروڑوں پرندے واپس آتے ہیں. بھروسہ ہے، بھروسہ کرو گے تو اللہ عطا فرما دے. پتہ نہیں یار ملے گا نہیں ملے گا، اللہ تو کچھ نہیں کرتا ہمارے لیے. ارے جناب اس کو نواز دیا، ہم پیچھے رہ گئے. وہ دیکھو اتنے نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو کتنی چیزیں مل گئی. اس کو تو بہت مل رہا ہے، مجھے کچھ نہیں مل رہا. اتنے شکوے، اتنی شکایت. اور بعض اوقات جو میں نے جملے کہے اس میں چند جملے تو ایسے جو کفریہ کلمات تک لے جاتے ہیں. اللہ کو کوئی ظالم سمجھے، اللہ کو انصاف کرنے والا نہ سمجھے، اس کو تو ایمان بھی چلا گیا. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو. حضرت ابراہیم نے اللہ سے نہیں کہا یا اللہ تیرا خلیل ہوں، میں اکیلا ہی بتوں کے خلاف بات کرنے والا ہوں، مجھے ہی آگ میں ڈالا ہے. شیطان ہے نا یار، تو روزے بھی رکھتا ہے، صدقے بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، تیرے گھر میں پرابلم. تیرا پڑوسی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو جناب مزے. تم پر امتحان آیا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، گھبرانا نہیں، بھروسہ رکھنا. جس دن امتحان میں کامیاب ہوئے وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا، وہ عافیت رحمت برکتیں برسائے گا تم پر. لیکن شکوہ کر کے، شکایت کر کے، کمپلین کر کے کہیں ہار مت جانا اس امتحان میں. اور ایک اور بات، آخری بات، کہ بھروسہ اللہ پر ہوگا تو اللہ کیسے مدد فرمائے گا. ایک فرعونی تھا، جب فرعون کی قوم پر عذاب آ رہا تھا تو ایک فرعونی پر عذاب نہیں ڈالا تھا. اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کو ایک جملہ کہا کرتا تھا، اور وہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ جملہ قرآن میں شامل کر دیا گیا. ہو سکے تو یاد کر لیں. یہ قرآن پاک کے 24ویں پارے سورہ مومن کی آیت نمبر 44 ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کسی مشکل میں ابھی ہو نا، ذرا اس جملے کی خوبصورتی کو دیکھنا، آنکھیں بند کر کے ذرا سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ فرعونی یہ جملہ کہتا تھا اللہ کو کتنا پسند. آپ کبھی کہہ کر دیکھو، پریشان ہونا، آپ کہیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. یاد ترجمہ کتنا خوبصورت ہے. میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں جو بے شک اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. بس سونپ دو نا اللہ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ پھنس گیا ہوں، بیمار ہوں، قرضدار ہوں، پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، نہیں ہو رہے مسائل حل، میرے مالک راستہ نظر نہیں آ رہا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اللہ اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. تو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، مدد کرتے میری. پکارو تو صحیح اسے، مانگو تو صحیح اس سے، دل سے بھروسہ تو کرو اس پر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آدھی رات ہو اور بیٹا اٹھے، آنکھوں میں آنسو ہو، اور ماں کو جگایا، ماں میں پریشان ہوں، میں بڑی مشکل میں ہوں. ماں کیا کرے گی؟ پریشان ہو جائے گی نا، سینے لگائے گی نا، جو ہو سکے گا مدد کرے گی کہ میرا لال سو نہیں پاتا، میرا لال آنکھوں میں آنسو لیے مجھے اٹھانے آیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، جب اسے دل سے پکارو گے، اسے کہو گے کہ اللہ تجھے اپنے کام سونپ رہا ہوں، اللہ پریشان ہوں، بیمار ہوں، مشکل میں ہوں، قرضے میں ہوں، whatever problem you have، جو مشکل ہے آپ کے اوپر، اللہ سے مانگو، اللہ پر بھروسہ کرو. وہ بہت قریب ہے، وہ ایسے مدد کرے گا کہ ہمارا تصور بھی نہیں ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں کرتے. بھروسہ رکھو اپنے رب پر، کرو سچی محبت اس سے. اگر مشکل بھیجی ہے نا، یہی بہتر ہوگا میرے لیے. اگر اس نے مجھ پر کوئی آزمائش بھیجی، یہی میرے لیے بہتر ہوگا. یقین کرنا سیکھ جاؤ اپنے رب پر، پھر دیکھو زندگی کیسی گزرتی ہے. آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. امید کرتا ہوں کہ آج یہ میسج لے کر جائیں گے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت. قرآن ہی کے میں نے آج آپ کو آیتیں سنا کر وظائف بھی بتائے ہیں. قرآن ہی سے حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی سنایا ہے، اور توکل کے حوالے سے، راہ نجات کے حوالے سے کیسے ہماری راہیں کھلیں گی. اللہ نے قرآن میں ہمیں خود ہی راستہ بتایا. ایک بار پھر یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے. آگے فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ادھر سے روزی دے گا
جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. کاش ہم میں اور آپ اس آیت کے مصداق ہو جائیں, اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ یہی پیغام ہے دعوت اسلامی کا, یہی میسج ہے دعوت اسلامی کہ قرآن کے نور کو عام کیا جائے, قرآن کے قریب کیا جائے لوگوں کو, اللہ سے اور اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں ڈالی جائے. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھیے. آج ایک بیان سنا ہے, بار بار مدنی چینل پر سنتے رہیں گے, امید ہے دل پر اثر ہوگا. اور بالخصوص عرض کروں گا, ہر ہفتے کی رات, ہر سیٹرڈے نائٹ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس عطار قادری صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں, بہت سمپل گفتگو فرماتے ہیں, پوری فیملی کی گویا ٹریننگ کرتے ہیں. آج آپ نے مرید کی بات سنی ہے, ہر ہفتے کی رات پیر و مرشد کی بات سنیں, آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں فیصل بھائی اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا خوبصورت انہوں نے اجتماع ارینج کیا. اللہ اس اجتماع کی برکتیں ان کو, ان کے اہل خانہ کو, ان کے تمام گھر والوں کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوران بیان کے بلا علامہ بشیر فاروقی صاحب تشریف لائے. انشاءاللہ ان کی دعا میں ہم سب مل کر دیکھیں. آج دعا پر میں نے بات کی ہے, دعا مانگتے وقت یقین ہو اور کانشیس ہو, دل غافل نہ ہو, اللہ سے لو لگا کر مانگو, وہ قریب دینے والا ہے. اس کے خزانے, میں نے بڑی خوبصورت بات تفسیر سرات الجنان میں پڑھی کہ اللہ کے خزانے کتنے ہیں. جب سے کائنات بنی ہے اللہ اپنے خزانوں کو لٹا رہا ہے, اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. کتنی نعمتیں دی اس نے لوگوں کو, اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ہم مانگنے میں تھکتے ہیں, تیرے ہم جھولی ہماری تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں, مانگنے والے بولو وہ جھولیاں بھرتا ہے. آئیے مل کر آج دعا میں شامل ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین